بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ہمارا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر مکے کے اندر اور جو مدینے کے اندر مکہ سے مدینہ کی طرف جو ہجرت ہوئی تھی، اور جو مسجد قباء ہے اسلام کی پہلی مسجد، وہ کیسے بنی تھی، اور اسی طرح جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی تعمیر کیسے ہوئی تھی، وہ کل ہم نے گزشتہ سبق کے اندر ہم نے وہ پڑھی تھی۔ تو آج ہم مہاجرین اور انصار کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے، اس کو غور سے سماعت کیجیے۔ انصار و مہاجر بھائی بھائی، اس وقت تک مدینہ شریف میں مہاجرین کی تعداد 45 یا 50 تھی۔ حال ان کا یہ تھا کہ بے سر و سامان تھی، اہل و عیال مال اسباب سب مکہ میں رہ گئے تھے۔ انصار نے اگرچہ ان کی بڑی مہمان نوازی کی تھی، لیکن مہاجرین دیگر دیر تک دوسروں کے سہارے زندگی گزارنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ حل نکالا کہ مہاجرین و انصار کے درمیان رشتہ اخوت اخوت قائم کر کے انہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا جائے، تاکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ چنانچہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ایک دن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں انصار و مہاجرین صحابہ کو جمع فرمایا۔ آپ نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں۔ پھر مہاجرین و انصار میں سے دو دو لوگوں کو بلا کر فرماتے گئے کہ یہ اور تم بھائی بھائی ہو۔ آپ کے ارشاد فرماتے ہی یہ رشتہ اخوت بالکل حقیقی بھائی جیسا رشتہ بن گیا۔ چنانچہ انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کو ساتھ لے جا کر اپنے گھر کی ایک ایک چیز سامنے لا کر رکھ دی، اور کہہ دیا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے ہمارے گھروں کا سامان بھی آدھا آپ کا ہوا اور آدھا ہمارا۔ قبلہ کی تبدیلی۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے، کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ ہجرت کے بعد آپ مدینہ شریف میں حکم الہی سے سب نمازوں میں بیت المقدس کو قبلہ بناتے۔ اسی طرح 16 یا 17 مہینے گزر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہی تمنا تھی، کعبہ ہی کو قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ ایک دن اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد میں نماز ظہر پڑھا رہے تھے کہ حالت نماز ہی میں یہ وحی نازل ہوئی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف۔ یہ وہ مسجد ہے جس مسجد کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھنے کے دوران اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ آپ مسجد بیت المقدس سے منہ پھیر کر آپ کعبۃ اللہ یعنی مسجد حرام کی طرف آپ اپنا قبلہ بنائیں۔ تو یہ وہ مسجد ہی جس کو آج مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ تو قبلہ یہ واحد ہے، اور قبلتین یعنی تسنیہ۔ اس مناسبت سے اس مسجد کو مسجد قبلتین یعنی دو قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی میں اپنا چہرہ انور بیت المقدس سے پھیر کر
خانہ کعبہ کی طرف کر دیا، اور تمام مقتدیوں نے بھی آپ کی پیروی کی۔ اس مسجد کو جہاں یہ واقعہ پیش آیا مسجد قبلتین کہتے ہیں، اور آج بھی یہ مسجد اور اس کے دونوں محراب موجود ہیں۔ یہ مسجد شہر مدینہ سے تقریباً 2 میٹر دور شمال مغرب کی طرف واقع ہے۔ اسی واقعے کو تحویل قبلہ کہتے ہیں۔ تحویل قبلہ سے یہودیوں اور منافقوں کے گروہ کو بہت تکلیف ہوئی۔ کافروں کی سازشیں اور مسلمانوں کے اقدامات۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اب چاہیے تو یہ تھا کہ مکہ کے کفار اب اطمینان سے بیٹھے رہتے، مگر ان کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اب یہ لوگ اہل مدینہ کے بھی دشمن ہو گئے۔ انصار کے رئیس عبداللہ بن ابی کے پاس انہوں نے خط لکھا کہ تم مسلمانوں کو مدینے سے نکال دو یا تم ان کو قتل کر دو، ورنہ ہم تم تم پر حملہ کر کے تمہیں اپنی تلواروں کا مزہ چکھائیں گے۔ اسی طرح قبیلہ اوس کے سردار جب عمرہ کرنے مکہ گئے تو انہیں بھی مکہ کے کافروں نے دھمکیاں دی۔ کافروں نے صرف دھمکیوں پر بس نہیں کی۔ یہ تو ہم پڑھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی کفار مکہ نے مسلمانوں پر ظلم کرنا نہیں چھوڑا اور ان کو دھمکیاں دیتے تھے۔ کافروں نے صرف دھمکیوں پر بس نہیں کیا بلکہ مدینہ شریف پر حملے کی باقاعدہ تیاریاں شروع کر دی۔ انہوں نے تمام قبائل میں یہ بات پہنچا دی کہ ہم مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ ان حالات کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ضرور ہو گیا تھا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تک حکم الہی کے مطابق صرف دلائل اور نصیحت سے دوسروں کو دین کی طرف دعوت دیتے رہے اور کافروں سے ملنے والی تکلیفوں پر صبر کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ لیکن ہجرت کے بعد جب سارا عرب اور یہودی مسلمانوں کے دشمن ہو گئے اور انہیں مٹانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کرنی شروع کر دی تو اللہ کریم نے مسلمانوں کو یہ اجازت دی کہ جو لوگ جنگ کی ابتدا کریں تم بھی ان سے جنگ کر سکتے ہو۔ ان حالات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں کی طرف توجہ دلائی۔ اہل مکہ جو تجارتی قافلے شام جاتے تھے، اہل مکہ کے جو تجارتی قافلے شام کی طرف جاتے تھے انہیں روکا جائے اور یہ راستہ بند کیا جائے تاکہ وہ لوگ صلح پر راضی ہوں۔ اطراف کے جتنے بھی قبائل ہیں ان سے صلح کے معاہدے کیے جائیں تاکہ کفار مدینہ شریف پر حملہ کی جرت نہ کر سکیں۔ 2 باتیں کون سی تھی؟ ایک بات یہ کہ جو مکہ کے کفار مکہ کے جو قافلے شام کی طرف جاتے تھے ان کو روکا جائے اور وہ راستے بند کر دیں۔ دوسرا یہ کہ جو قبیلے صلح کرنے کی طرف آ رہے ہیں ان سے صلح کی جائے تاکہ حملہ کرنے کی وہ کفار جرت نہ کریں۔ اسی وجہ سے آپ خود بھی اطراف کے قبائل کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے لشکر بھی بھیجتے جو کفار مکہ کی نقل و حرکت پر نظر بھی رکھتے اور قبائل سے امن و امان کے معاہدے بھی کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں کفار مکہ اور ان کے اتحادیوں سے مسلمانوں کا ٹکراؤ شروع ہوا اور چھوٹی بڑی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ انہی لڑائیوں کو تاریخ اسلام میں غزوات و سرایا کا نام دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس کو اچھی جی طرح استاد۔ سے یاد کیجیے گا، اور یہ بہت گہری باتیں ہیں، ان کو آپ ذہن نشین کر کے یاد کیجیے گا۔
انشاءاللہ. آج کی سبق کے حوالے سے کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو